السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ وعن عثمان انہ کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ فقیل له تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینجح منہ فما بعدہ اشد منہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ بولیے کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون سے خلیفہ گزرے ہیں؟ خلیفہ اول یا دوم؟ اتنے دن سے پڑھا رہے ہیں۔ پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے خلیفے کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے خلیفے کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور چوتھے جو خلافت چوتھے نمبر پر آئی ہے ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ چار خلافہ ایسا ہیں کہ صحابہ میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اور سب سے اونچا جو مقام ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ابو بکر تم بھی جنتی ہو۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر تم بھی، عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، سرکار نے فرمایا علی تم بھی۔ تو یہ صحابہ ایسے ہیں، 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آقا کریم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو نا تو وہ عثمان بن عفان کے چہرے کا دیدار کر لے۔ اور ایسے صحابی رسول کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ حیا میں نے عثمان کے اندر دیکھی ہے ان سے زیادہ حیا میں نے کسی صحابہ کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ حیا کے علم بردار تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، یعنی پہلی بیٹی تھی ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد سرکار نے دوسری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کو تو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، ان کے انتقال کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ کیا؟ 2 نور والے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں انتقال کر دی جاتی تو میں 100 کی 100 بیٹیوں کا نکاح عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیتا۔ کس کے ساتھ کر دیتا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ حیا کے علم بردار تھے اور اتنے عاشق رسول تھے، اللہ کی قسم ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ آقا کریم کا چہرہ میری نگاہ کے سامنے رہے۔ جلوت میں ہوں تو میں نبی کا دیدار کروں، خلوت میں رہوں تو میں اپنی نگاہ سے نبی کا دیدار کروں۔ یہ عشق کا عالم تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ قبر کا بیان چل رہا ہے، انہ کان اذا وقف علی قبر، حدیث میں آتا ہے سرکار بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے، کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو حدیث میں آتا بکا، تو آپ رونے لگتے۔ آپ کیا ہے؟ رونے لگتے۔ اور کتنا روتے؟ حدیث میں آتا ہے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آنسو سے آپ کی پوری داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ اتنا روتے تھے قبر پہ کھڑے ہو کر کہ آنسو کے مارے آپ کی پوری داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام نے آپ سے کہا
تذکروا الجنت والنار، عثمان تمہارے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، فلا تبکی، لیکن تم جہنم اور جنت کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ تم عذاب قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عثمان بن عفان کہتے ہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عثمان بن عفان نے فرمایا اے لوگو تم کو معلوم نہیں ہے، آقا کریم فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر تو آخرت کی منزلوں میں سے وہ پہلی منزل ہوا کرتی ہے۔ کیا فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے، قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل کیا ہوتی ہے؟ قبر ہوتی ہے۔ جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا ہے تو حشر کی منزل کو بھی پار کر لے گا، اور جس نے حشر کی منزل کو پار کر لیا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو عثمان بن عفان کہتے ہیں اے لوگو تم کو معلوم کیا ہے کہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہوتی ہے، جبکہ عثمان بن عفان کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا عثمان تم تو جنتی ہو، پھر رونے کا معنی کیا ہے؟ تو سرکار نے جس صحابہ رسول کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہو تو وہ عثمان رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ان کا عشق رسول تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، اے لوگوں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ وہ صحابہ سرکار نے جن کو ستاروں کی مانند قرار دیا ہے، ان کے خوف کا عالم یہ تھا انہوں نے اپنے گھروں میں قبروں کو کھود لیا تھا اور لیٹ کر دیکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر کیسا محسوس ہوگا۔ یہ آپ کے خوف کا عالم تھا، ہے نا، خشیت الہی اس قدر آپ کے سینے میں پیوست تھی۔ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو جو قبر کی منزل سے جس نے نجات پالی تو آخرت کی منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جس نے قبر کی منزل سے نجات پالی تو اس کے لیے آخرت کی منزل کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ ایسرو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس کے لیے آخرت کی منزل پل صراط پہ سے گزرنا، میدان محشر کا منظر، وہ تمام چیزیں اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ آقا کریم کے پیارے صحابی بیان فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْجَحُ مِنْهُ، اور اگر کسی نے قبر کی منزل کو پار نہیں کیا، اگر کسی نے قبر کی منزل سے نجات نہیں پائی تو آخرت کی منزل فما بعدہ اشد منہ، تو آخرت کی منزل قبر کی منزل سے بھی زیادہ کیا ہوگی؟ اس کے لیے سخت ہوگی۔ آخرت کی منزل قبر کی منزل سے بھی اس کے لیے زیادہ کیا ہوگی؟ سخت ہوگی۔ بیان فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی آہو فگا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کہ میں نے آقا کریم کو قبر کا منظر اور قبر کی باتیں اور قبر کا ذکر کرتے ہوئے سرکار کو میں نے آہو فگا کرتے ہوئے سنا ہو۔ بیان فرماتے آقا کریم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے سرکار سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ عذاب قبر پر حق ہے، فرماتی فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار نے فجر کی نماز کو پڑھا ہو یا ظہر کی نماز کو پڑھا ہو یا عصر کی نماز کو پڑھا ہو اور اللہ کی پناہ اللہ کے عذاب سے اور قبر سے نہ مانگی ہو۔ سرکار ہر نماز میں اللہ کی پناہ مانگتے تھے عذاب قبر سے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت و عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور سکرات الموت سے پناہ مانگتا ہوں۔ کون پناہ مانگ رہے ہیں؟ تمام نبیوں کا سردار پناہ مانگ رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، تو حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں میں اس وجہ سے قبر پر کھڑے ہو کر کیا کرتا ہوں؟ سب سے زیادہ روتا ہوں۔ تو اس سے ایک مسئلہ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہم کو قبر پر جانا چاہیے، قبرستان میں حاضری دینا چاہیے، کیونکہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ قبر یہ دنیاوی خواہشات کو مٹاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے آج وہ انسان جو عالیشان محل میں رہتا ہو، جو عالیشان گاڑیوں پہ گھومتا ہو، جو عالیشان کھانا کھاتا ہو، عالیشان بستر پہ سوتا ہو، لیکن اسی انسان کو چار آدمی اپنے کاندھے پر رکھنے کے بعد قبرستان پہنچا دیتے ہیں، کھڑا کھودتے ہیں اور قبر کے اندر اس کو رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر تختے رکھتے ہیں، تختوں کے اوپر پنی رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اور پران وغیرہ ڈالتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹی کا ڈھیلا اس
کی قبر کے اندر گر جائے، جہاں اندھیری ہی اندھیری تاریکی تاریکی ہوں گی۔ ملت کے نوجوانوں، اس منظر کے بارے میں جب رات کو ہم سویا کریں تو کاروبار سے اپنا ذہن ہٹا کر قبر کی منزل کو یاد کرا کریں۔ اللہ کی قسم، جو اپنے دل میں قبر کی منزل کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی دنیا کا ہو کر نہیں رہتا ہے، اگر وہ ہو کر رہتا ہے تو خالق کائنات کا ہو کر رہتا ہے، رسول کائنات کا بن کر رہتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیاوی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، باقی جو زندگی ہے وہ حشر کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، جہنم کی زندگی ہے۔ لیکن آج معاملہ ایسا ہے، ہم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی ہے اور قبر کی زندگی کو ہم نے کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام، ان کے پاور کا عالم یہ ہے، اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ کو سونا بنا دیں، لیکن انہوں نے غربت میں زندگی گزارنا گوارا کر لیا ہے، لیکن شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے سینے میں اللہ اس کے رسول کا خوف پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے علماء کی عزت کریں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک بنیں، ایک بنیں۔ انشاءاللہ اللہ سے یہ امید کریں کہ مولا تو جس طریقے سے تو نے ہمارے اسلاف پہ قبر کی منزل کو آسان فرما دیا ہے، مولا تو ہم سب کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہماری ذریت کے لیے مولا ہماری قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان عطا فرما۔ اور یاد رکھنا، جس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو گئی، اللہ کی قسم اس کے لیے سب کچھ آسان ہو گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے مارک المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے نے نماز عشاء کا فریضہ ادا کیا، اللہ اس کے بعد تیرے محبوب کے پیارے پیارے فرمان کو سنا ہے۔ پروردگار عالم، ان حدیث مصطفیٰ کے صدقے میں یا اللہ ہمارے سینے کو حب رسول کا مدینہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہماری اولاد کی، ہمارے اہل خانہ کی مغفرت عطا فرما، ہمارے چہروں پہ نور، ہمارے دل میں سرور عطا فرما دے، ہمارے کاروبار میں، جان و مال میں، دکان ایمان میں برکت عطا فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال عطا فرما، یا اللہ ہم کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون عطا فرما، ہماری جمیع دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔